حماس اور اسرائیل میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کے ہاتھوں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد ایک بار پھر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے عارضی جنگ بندی کا خواہش مند اسرائیل جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن حماس کی جانب سے اسرائیل کو دو ٹوک الفاظ میں واضح پیغام دے دیا گیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایک بار پھر اسرائیل اور ثالثوں پر واضح کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری نسل کشی روکنے تک قیدیوں کے تبادلے پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ حماس نے کہا کہ فلسطین کا قومی فیصلہ ہے کہ اسرائیلی جارحیت مکمل ختم ہونے تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے اقدام کے لیے تیار ہیں جو ہمارے لوگوں پر جارحیت کو ختم کرنے میں معاون ہو۔ حماس نے کہا کہ عالمی برادری فلسطینیوں کو نسل کشی سے بچانے میں اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو۔ فلسطینی عوام کے درد کو دور کرنا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری اسرائیل کو غزہ میں قتل عام اور تباہی سے روکے۔ حماس کا یہ کہنا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت پر ہم دنیا بھر کے تمام آزاد لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم فلسطینیوں کی حمایت اور آزادی کی جدوجہد میں آزاد دنیا کی سرگرمیوں کو سراہتے ہیں۔ حماس نے بحیرہ احمر میں امریکی قیادت میں بحری اتحاد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد کا مقصد فلسطینیوں کی نسل کشی کے اسرائیلی جرم کی پشت پناہی کرنا ہے۔ یہ اتحاد کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب اور تباہی کا باعث بنے گا۔ تمام ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس مشکوک اتحاد سے خود کو دور رکھے۔ حماس کی جانب سے حوثیوں کی کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا گیا کہ وہ فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے یمن میں اپنے بھائیوں کے جرأت مندانہ موقف کو سراہتے ہیں۔ لبنان، عراق اور شام میں مزاحمتی گروہوں کو فلسطینی عوام کی حمایت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ اسرائیل کے جھنڈے والے جہازوں کو روکنے کے لیے ملائیشیا کے اعلان کو بھی سراہتے ہیں۔ ملائیشیا کا یہ جرأت مندانہ موقف ہے۔ تمام ممالک غزہ میں فلسطینی عوام پر ظلم کے خلاف ایسا ہی موقف اپنائے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ملائیشیا نے اسرائیل کے جھنڈے والے بحری جہازوں کے اپنے بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ غزہ پر حملے کے رد عمل میں ملائیشیا کے وزیر اعظم نے تمام اسرائیلی مال بردار بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے روکتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے قتل عام اور بربریت کے ذریعے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کو بھی فوری طور پر جنوب مشرقی ایشیائی ملک کی کسی بھی بندرگاہ پر سامان لوڈ کرنے سے روک دیا جائے گا، جبکہ یمن کے حوثی رہنما نے اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچنے والے امریکی جنگی جہازوں پر حملے کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران کی حمایت یافتہ گروپ کو نشانہ بنایا تو بحیرہ احمر میں امریکہ کے جنگی جہازوں پر حملہ کریں گے۔ حوثی رہنما نے کہا تھا کہ امریکہ کو افغانستان اور ویتنام میں جو کچھ برداشت کرنا پڑا، اب اس سے بھی زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکیوں کو مزید کشیدگی پیدا کرنے یا ہمارے خلاف جنگ چھیڑنے کی حماقت کی ترغیب دی گئی تو ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ اور واضح رہے کہ یمن کے حوثی باغیوں نے گزشتہ ماہ سے بحیرہ احمر سے گزرنے والے اسرائیلی بحری جہازوں پر متعدد حملے کیے ہیں۔ حملوں سے نمٹنے کے لیے برطانیہ، بحرین، کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ، ناروے، سیشلز اور اسپین نے امریکہ کے ساتھ مل کر جنوبی بحیرہ احمر اور اسے ملحقہ خلیج عدن میں مشترکہ گشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر امریکی خفیہ ایجنسیوں نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی جنگ سے حماس کی اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوا اور حماس نے خود کو مسلم دنیا میں فلسطینی کاز کی محافظ کے طور پر کھڑا کر لیا۔ دوسری جانب سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد پر چوتھے روز بھی ووٹنگ نہیں ہو سکی۔ مسودے میں تبدیلی کرا کر امریکہ قرارداد پر رضامند ہو گیا، جبکہ فلسطین اور روس کا اس حوالے سے اختلاف سامنے آیا ہے۔ اسی حوالے سے کینیڈین وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیلی اقدامات یہودی ریاست کی حمایت کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔